اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا آج کے درس میں کچھ مستحبی زکوٰۃ کی گفتگو ہوگی. یعنی وہ ایسی زکوٰۃ ہے جس کو اگر آپ دیں گے تو ثواب ہے، لیکن اگر نہیں دیں گے تو کوئی گناہ نہیں. ٹھیک ہے. سلطان شاہ صاحب، وہ ہے مال و تجارت، تجارت کا مال. تجارت کا مال کسے کہتے ہیں؟ مثلا آپ چینی کے تاجر ہیں، آپ نے چینی کی ایک ٹرک اپنے گھر میں رکھوا دی. توفیق صاحب شکارپور کے ہیں، یہ آچار کے تاجر ہیں، انہوں نے آچار کی ایک گاڑی اپنے گھر میں رکھوا دی. ٹھیک. نسیم صاحب نے ساری کی ایک ٹرک رکھوا دی. سلطان شاہ صاحب نے جو ہے جناب وہ کھجور کی ایک ٹرک رکھوا دی. آپ نے سجی کی ایک ٹرک رکھوا دی. ٹنڈو اعظم کی سجی مشہور ہے. ٹھیک. اور مشاہد صاحب نے بھی کھجور رکھوا دی کیونکہ یہ خیر پور کے. اب یہ جو آپ نے سامان رکھا ہے یہ آپ کی ضرورت کا نہیں ہے، آپ نے کمانے کی غرض سے رکھا ہے. ٹھیک. تو اب اس پر زکوٰۃ دینا فرماتے ہیں مستحب ہے، لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں. پہلی شرط یہ کہ وہ 1 سال آپ کے پاس رہے. اگر آپ ہر دوسرے تیسرے مہینے میں وہ سامان نکال دیتے ہیں پھر دوسرا سامان لے آتے ہیں تو اس کی زکوٰۃ مستحب بھی نہیں ہو. ایک یہ کہ سال ہو. دوسری بات یہ کہ اس سال میں اس کا جو خریداری کا ریٹ تھا اس سے ریٹ کم نہ آئے. اگر آپ نے 1 لاکھ میں وہ ٹرک خریدی تھی تو وہ 90,000 پہ نہیں آنی چاہیے. اوپر جتنا جائے لیکن اس سے کم نہیں آنی چاہیے. بات واضح ہوگی؟ اچھا. تو مال تجارت کا نصاب کیا ہے؟ نصاب یعنی وہ مقدار جس کے بعد ہمیں زکوٰۃ دینی ہوگی. فرماتے اس کا نصاب وہی ہے جو سونے اور چاندی کا تھا. سونے کا نصاب تھا 20 دینار، اور 20 دینار کے بعد 4 بڑھتے جائیں تو 24 ہو گئے، 28 ہو گئے، 32، 36، 40، 44، 48، 52. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اگر آپ کا یہ جو مال تجارت ہے اگر 20 دینار کے قریب پہنچتا ہے تو آپ پر زکوٰۃ دینا مستحب ہے. اگر 20 دینار سے کم ہے تو زکوٰۃ دینا مستحب نہیں. اچھا. 20 سے اوپر ہے، 24 سے کم ہے تو 20 والے کی زکوٰۃ دینی ہوگی، اوپر والے کی زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں. زکوٰۃ کتنی دیں گے؟ فرماتے وہی جو سونے اور چاندی کی تھی. اور ربع العشر، یعنی یہ جتنا مال آپ کے پاس پڑا ہے اس کو 10 حصوں میں تقسیم کریں. کتنے حصوں میں؟ 10 حصوں میں تقسیم کریں. پھر 10ویں حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کریں. ٹھیک. چوتھا حصہ زکوٰۃ میں دیں گے. تو ٹوٹل اگر آپ حساب کریں تو 40واں حصہ. فرض کریں سلطان شاہ صاحب آپ کے پاس 40 بوریاں ہیں. کتنی بوریاں ہیں بیٹا؟ 40. ٹھیک ہے. 40 کا بیٹا عشر کتنا ہوگا؟ یعنی 10واں حصہ 40 کا کتنا ہوگا؟ 4. 20 کیسے ہوں گے بیٹا؟ 20 تو نصف ہوگا، 4 ہوگا. اب 4 کا چوتھا حصہ کتنا ہوگا؟ 1. 1 کو 40 کے ساتھ اگر نسبت سنجی کریں گے تو یہ کتنا حصہ ہو گیا؟ 40واں حصہ. بات واضح ہوگی؟ تو اس کے بعد جو بات بتائیں گے جو ہمارے مولوی حضرات کو پریشان کرتی ہے. ٹھیک ہے. آپ بھی اگر اپنا مدرسہ کھولیں تو آپ کم از کم اس پہ عمل کرنا، کیونکہ مدرسہ ہم کس لیے کھولتے ہیں؟ کار خیر کے لیے. اگر اس مدرسے میں ہم حرام کی کمائی لا کر طلاب کو کھلائیں گے تو پھر وہ مدرسہ کسی کام کا نہیں رہے گا. اکثر جو ہمیں ناکامی ہے نا وہ ایسی غلطیوں کی وجہ سے ہے. مثلا آیت اللہ سیستانی کے فتویٰ مطابق آپ فطرے کی رقم فی سبیل اللہ کے کاموں میں نہیں دے سکتے. اگر آگاہ کے مقلد رہنا چاہتے ہیں، اگر کسی اور کی طرف رجوع کرتے تو وہ اور کا مسئلہ جا کے دیکھیں. فی الحال میں آگاہ سیستانی کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو جو فطرے کی رقم ہے وہ آگاہ صاحب کہتے ہیں فقط اور فقط شیعہ اثنا عشری ضرورت مند پہ خرچ ہو. ہاں
اگر طالب علم بھی ضرورت مند ہے تو بے عنوان طالب علم اور بے عنوان مدرسہ ہم اسے نہیں دیں گے، ضرورت مند ہے تو ہم دے سکتے ہیں. ٹھیک. تو ہمارے مدارس میں عام طور پر فطرہ لیا جاتا ہے. میں جہاں بھی ہوتا ہوں وہاں ان کو تذکر دیتا ہوں، باقی آگے ان کی مرضی. میں ان کو کہتا ہوں آپ فطرہ کس مرض میں لے رہے ہیں. سامنے والا اگر سیستانی کا مقلد ہے، آپ بھی اگر سیستانی کے مقلد ہیں، آپ کو کسی اور کی طرف رجوع بھی نہیں کرتے، تو یہ کس مرض سے؟ تو وہ کوئی فرماتے ہیں کہ جناب ہمارے طلاب فقراء ہیں اس لیے ہم ان کے لیے یہ لے رہے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ جو طلاب ہیں فرض کریں مشاہد، بھائی یہ تو فقیر نہیں ہے. ٹھیک ہے، سلطان شاہ تو فقیر نہیں ہے. ٹھیک. تو اب آپ اگر لیں تو صرف فقراء کو کھلائیں نا، پھر تو سب کو نہیں کھلائیں. پھر صرف ضرورت مند والوں کا دسترخوان الگ لگے، غیر ضرورت مند والوں کا الگ لگے. تو بہرحال یہ تو فطرے کی بات ہوئی جو مولوی کو اچھی نہیں لگتی. اسی طریقے سے زکوٰۃ کی بات بھی ہے. کہتے ہیں جس بلد میں زکوٰۃ واجب ہوئی ہے، جس شہر میں زکوٰۃ واجب ہوئی ہے، اسی شہر کے مستحقین میں استعمال ہونی چاہیے. خیر پور کی اگر زکوٰۃ ہے تو وہ ببرلو نہیں جا سکتی، خیر پور میں ہی استعمال ہونی چاہیے. اگر ببرلو کی ہے تو وہ خیر پور نہیں آ سکتی. ٹھیک. اسی طریقے سے یہ جو علماء کرام گندم کے موسم میں دیہاتوں میں نکل پڑتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، پہلے اس مسئلے کو تو پڑھو یار. دین پر تم خود عمل نہیں کرو گے تو پھر دوسرے عمل کیسے کریں گے؟ تو آخر میں مجھے پتہ ہے کیا کریں، بھائی آپ کا اپنا مدرسہ نہیں ہے نا، اس لیے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو بہرحال آپ اس چیز پہ کم از کم عمل کیجیے. پھر ایک اور بات بھی استطراداً بتا دوں، تبلیغ پہ عام طور پر ہم لوگ جاتے ہیں، عید الفطر پہ ہمیں کچھ پیسے ملتے ہیں. ٹھیک. اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ فطرہ کے پیسے نہیں ہیں پھر تو آپ لیں، کیونکہ ہمارے مولوی کا کوئی اور تو خاص آمدنی نہیں ہے نا. ایک معزز بندہ ہے وہ آپ کو عید کی خرچی دینا چاہتے تو لے سکتے ہیں. لیکن اگر فطرے کی رقم دینا چاہتا ہے اور آپ مستحق نہیں ہیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ بلا یہ جو آپ مجھے دے رہے ہیں فطرہ ہے، یہ ہوگا نہیں، قیامت میں آپ سے ڈبل لیا جائے گا. میں مسئلہ بتاؤں، دینا چاہتے ہیں میں رکھتا ہوں اپنی جیب میں. ٹھیک. تو میں جہاں بھی جاتا ہوں میں تقریباً 27-28 رمضان سے یہ بات کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ بھائی الحمدللہ میں فطرے کا مستحق نہیں. آپ لوگ اگر مجھے کوئی لفافے میں بند کر کے رقم دیں گے، اگر فطرے کی ہے تو آپ کو وہ ڈبل فطرہ دینا ہوگا. تو اس طریقے سے کچھ پھر ہمارے مولوی صاحبان ہیں وہ کہتے ہیں ہم کیوں بتائیں، وہ ہمیں دیتے ہیں، ہم خاموشی سے رکھ دیتے ہیں. میں تو ان کو تشبیہ بھی دیتا ہوں، بھائی اگر وہ آپ کو کوئی نجس چیز بند کر کے دیں آپ وہ رکھ لیں گے، تو جب آپ اس کے مستحق نہیں ہیں تو یہ بھی گویا کہ ایک نجس ہے. آپ اس کو کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو بہرحال ان چیزوں پہ خیال کرنا ہے کہ زکوٰۃ جس بلد کی ہے اسی بلد میں وہ خرچ کرنی ہے، وہاں سے کہیں اور آپ نقل نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ اگر آپ نے نقل کی اور راستے میں جو ہے گاڑی غلطی ہو گئی، وہ زکوٰۃ والا مال ضائع ہو گیا تو آپ کو پھر سے دینا ہوگا. بات واضح؟ البتہ اگر آپ زکوٰۃ والا مال جدا کر کے نہیں لا رہے، آپ کا ایک گھر جو ہے وہ دیہات میں ہے، ایک گھر شہر میں، آپ دیہات سے گندم لے کے آ رہے تھے، اس میں معین نہیں کیا تھا کہ یہ بوری زکوٰۃ کی، یہ گھر کی. ایسے لے آنا چاہیں تو ہاں، ایسے لے آنا چاہیں تو لا سکتے ہیں. پھر یہاں آپ کا موڈ ہو گیا کہ زکوٰۃ دے دوں تو دے سکتے ہیں. وہاں سے زکوٰۃ کو الگ کر کے لے آنا یہ ٹھیک نہیں. اچھا، اگر کوئی لے آیا کیا گناہ گار ہوگا؟ فی ہے قولان، اس میں 2 قول ہیں. بعض علماء کہتے ہیں گناہ گار ہوگا، بعض کہتے ہیں گناہ نہیں ہے، البتہ یہ اس نے غلط کام کیا ہے. بات واضح ہوگی. مزید عبارت میں پڑھتے ہیں کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل الثانی، دوسری فصل، فی زکوٰۃ التجارت، تجارت کے زکوٰۃ کے بارے میں ہے. انما، بیٹا انما کلمہ حصر ہے، انما بے تحقیق بے شک، تستحب زکوٰۃ التجارت، تجارت کی زکوٰۃ مستحب ہے، مع مضی الحول، جب اس سامان کو 1 سال گزر جائے. کون سا 1 سال بیٹا؟ السابق،
وہ 1 سال جو پہلے گزر چکا، ہم عام زبان میں جب کہتے ہیں سال گزر جائے یعنی 12 مہینے گزر جائے، لیکن زکوٰۃ میں بیٹا 1 سال کا مطلب ہے کہ جیسے 11 مہینے ختم ہوئے 12واں شروع ہوا تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے. تو شرعی حول 12 مہینے کا نہیں ہے، وہ 11 مہینے کا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تجارت والا مال آپ کے پاس 11 مہینے رہے. ایک شرط یہ ہے کہ بیٹا کیا ہو، سال رہے. دوسری شرط وقیام رأس المال، رأس سر کی معنی میں ہے، مال کا سر قائم ہو. سر کا قائم مطلب یعنی اس کی اصل قیمت باقی رہے. لاکھ میں خریدا تھا تو لاکھ کی رہے، فصاعدا یا اس سے بڑھے صحیح لیکن اس سے کم نہ ہو. طول الحول، پورے سال کی بیٹا مدت میں. ولو طلب المتاع بانقص من رأس المال، منہو کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی رأس المال کی طرف. اگر کوئی آپ سے سامان لیتا ہے، ویسے تو طلب کرتا ہے، اگر کوئی آپ سے سامان لیتا ہے لیکن رقم انقص کم بتاتا ہے، من ہو اصل ریٹ سے، وَإِنْ قَلَّتْ بھلی تھوڑی سی کم کیوں نہ، 1 لاکھ والی کا آپ کو کیا بتاتا ہے جناب 100 روپے کم، 100 کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے نا، کہتے پھر بھی 100 تو کم ہوا نا، ٹھیک، تو فلا زکوٰۃ، تو بیٹا پھر اس میں کوئی زکوٰۃ مستحب نہیں ہے. وَنِصَابُ الْمَالِيَّةِ، اس مال تجارت کی نصاب کا نصاب کتنا ہونا چاہیے؟ فرماتے وہی نقدان، بھائی اس کا نصاب وہی ہے جو سونے اور چاندی کا تھا. بِأَيِّهِمَا بَلَغَ، بیٹا بلغ کا ایک فائل چاہیے. بلغ کا مطلب ہے مال التجارت. مال التجارت ان دونوں میں سے جس پر بھی پہنچے، یعنی سونے والے نصاب پہ پہنچے یا چاندی والے نصاب پہ پہنچے. ٹھیک ہے، ان کان اصلہ عروضا، البتہ یہ اس صورت میں ہے کہ ہم کہیں گے مال تجارت سونے کے برابر ہے یا نہیں، جب مال تجارت سونا اور چاندی نہ ہو، کوئی اور جنس ہے. عروض بے معنی سامان، مال تجارت سامان کی صورت میں ہے تو پھر آپ کو تقابل کرنا پڑے گا کہ اس سامان کی قیمت آیا 20 دینار کے برابر ہے یا 20 دینار کے برابر نہیں. عروض بے معنی سامان. وإلا، لیکن اگر آپ کے پاس مال تجارت ہے ہی سونا اور چاندی، یعنی آپ نے نہ کھجور رکھی ہے نہ چینی، خود سونا اور چاندی رکھی ہے، پر نصاب اصل ہی، تو پھر تو جو چیز آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، اگر سونا ہے تو بیٹا 20 دینار، اگر چاندی ہے تو 200 درہم. وَإِنْ نَقَصَ بِالْآخَرِ، اگرچہ وہ دوسرے سے کم ہی کیوں نہ ہو. کیا مطلب؟ بازار میں بیٹا کبھی سونا مہنگا ہو جاتا ہے، کبھی چاندی مہنگی ہو جاتی ہے. اب 20 دینار کے مشاہد آپ کو 100 درہم چاندی کا ملتا ہے، جبکہ چاندی کے 200 درہم پہ زکوٰۃ واجب ہے. ٹھیک، اب ادھر دینار تو 20 ہیں، یعنی سونے والا نصاب تو پورا ہے لیکن دوسرے سے کم ہے، پھر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی. کہتے ہیں جی ہاں، شریعت نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ وہ سونا چاندی کے برابر ہے یا چاندی سونے کے برابر ہے. شریعت نے دونوں کا الگ الگ نصاب بتا دیا ہے. بازار میں ریٹ کبھی سونے کا چڑھتا ہے کبھی چاندی کا چڑھتا ہے. وفهم من الحصر، بھائی مولوی جو ہے نا لفظ لفظ پہ دقت کرتے ہیں. کہتے ہیں مصنف صاحب نے فرمایا انما تستحب، بتحقیق کہ مستحب ہے، یعنی مستحب ہونے کو گویا کہ ایک 4 دیواری نکال دی کس میں؟ مال تجارت میں. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں وفهم من الحصر، یہ انما والے کلمے سے سمجھ میں آتا ہے کیا؟ ان قصد الاکتساب عند تملک لیس بشرط، بتحقیق کمانے کا ارادہ کرنا عند تملک، جب سامان کے آپ مالک بن رہے تھے وہ شرط نہیں ہے. بیٹا آپ نے یہ جو 1 من کی گندم رکھی ہے یا 1 من کی وہ آپ نے چینی رکھی، آپ کا کمانے کا قصد ہو کہ میں کماؤں گا یا کمانے کا قصد نہ ہو، ہر حال میں زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ مستحب ہو جائے گی. دیکھیں انہوں نے اوپر کیا کہا، وَإِنَّمَا تُسْتَحَبُّ زَكَاةُ التِّجَارَةِ، یہ نہیں کہا مَا قصد ہی یا مَا عدم قصد ہی، بس مطلق ہے، یعنی چاہے اس نے کمانے کا قصد کیا ہو تو بھی مستحب ہے، کمانے کا قصد نہ کیا ہو تو بھی مستحب ہے. وہ قوی، شہید ثانی فرماتے ہیں یہی بات قوی ہے. کون سی؟ کہ قصد اکتساب شرط نہیں ہے. وہ بھی صرح فی الدروس، کہتے ہیں لمحہ میں مصنف نے
طریقہ ایسا بتایا انما کے ذریعے جسے پتا چلا کہ قصد اکتساب شرط نہیں. صراحت تو یہ نہیں کی نا، لیکن دروس میں صراحت کی ہے کہ بھائی مال تجارت میں قصد اکتساب شرط نہیں. ہم نے تو یہاں آپریشن کر کے انما سے یہ بات نکالی، وہاں پر کلیئر یہ لکھا ہے وَبِهِ صَرَّحَ فِي الدُّرُوسِ بِهِ، یعنی یہ لیس بشرط والی بات کی تصریح کی مصنف نے کتاب دروس میں. وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُورُ خِلَافُهُ، اگرچہ مشہور اس کے خلاف ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ قصد اکتساب ہونا چاہیے تو زکوٰۃ مستحب ہوگی. وہ خیرۃ البیان، یہ مشہور والا نظریہ پھر مصنف نے کتاب بیان میں دیا ہے. وَلَوْ كَانَتِ التِّجَارَةُ بِيَدِ عَامِلٍ، نسیم صاحب تجارت کا مال آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، عامل یعنی آپ کے ملازم کے ہاتھ میں ہے کہ بھائی میرا مال ہے، جا کے تم تجارت کرو، پھر نفع میں آدھا آدھا. ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اگر تجارت کوئی اور کرتا ہے، مال آپ کا ہے، تو آپ ہر ایک کا الگ حصہ دیکھیں. اگر میرا حصہ نصاب تک پہنچ گیا تو مجھ پہ زکوٰۃ مستحب ہے، اور آپ کا نہیں پہنچا تو آپ پر مستحب نہیں ہے. اور اگر آپ کا حصہ نصاب تک پہنچ گیا تو آپ پر زکوٰۃ ہے، مجھ پہ نہیں. دونوں کو ملا کر نہیں دیکھیں گے کہ دونوں کا مال نصاب کے برابر ہے یا برابر نہیں ہے. وَلَوْ كَانَتِ التِّجَارَةُ بِيَدِ عَامِلٍ فَنَصِيبُ الْمَالِكِ مِنَ الرِّبْحِ يُضَمُّ إِلَى الْمَالِ. ہاں پھر کہتے ہیں مالک کا حصہ من الرِّبْحِ، فائدہ جو ہو رہا ہے وہ فائدے والا حصہ بھی یضم الی المال، وہ اصل مال کی طرف جو ہے کیا ہے ضمیمہ کریں گے. یعنی اصل مال 1,00,000 کا ہے، اس سے فائدہ جو ہے کیا ہے جناب، فائدہ ہو رہا ہے 25,000 کا. ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس کی زکوٰۃ 1,25,000 سے نکالیں گے، صرف 1,00,000 سے زکوٰۃ نہیں نکالیں گے. وَيُعْتَبَرْ بُلُوغُ حِصَّةِ الْعَامِلِ، اور معتبر ہے کہ وہ عامل کا حصہ پہنچے کہاں تک، نصاباً، نصاب تک پہنچے گا تو عامل پر یعنی اس ملازم پر زکوٰۃ ہوگی. فی ثبوت زکوٰۃ علیہ، علیہ کی ضمیر بیٹا عامل کی طرف جائے گی، یعنی عامل پر زکوٰۃ کے ثابت ہونے کے لیے نصاب تک پہنچنا ضروری ہے. وَحَيْثُ تَجْتَمِعُ الشَّرَائِطُ، بھائی جب مال تجارت میں یہ سب شرائط موجود ہوں، یعنی سال بھی گزر گیا ہو، قیمت بھی اس سال میں کم نہیں ہوئی ہو، ٹھیک ہے، اور نصاب تک بھی پہنچ گیا ہو، تو زکوٰۃ میں کتنی زکوٰۃ نکالیں گے؟ ربع عشر القیمت، اس پورے سامان کی قیمت کریں گے، پھر قیمت کا 10واں حصہ نظر میں رکھیں گے، پھر 10ویں حصے کا 4تھا حصہ جو ہے کیا ہم زکوٰۃ میں دیں گے. کنک دین، جیسے سونے اور چاندی میں جو ہے کیا وہ ربع العشر تھا. وہ حکم باقی اجناس زر، بیٹا تجارت والی بات بھی ختم. اب فرماتے ہیں کہ زمین میں تو بہت ساری زراعتیں ہوتی ہیں نا، آپ نے تو صرف 3-4 زراعت پہ جو ہے زکوٰۃ واجب کی. بینگن ہوتے ہیں، بھنڈی ہوتی ہے، توری ہوتی ہے، کریلا ہوتا ہے، کدو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کپاس کی فصل ہوتی ہے، گنا ہوتا ہے، ٹھیک، ان کا کیا کریں گے؟ وہ حکم باقی اجناس زرع، زراعت کے باقی اجناس کا حکم، الذی یستحب فیہ زکوٰۃ، جس میں زکوٰۃ دینا کیا ہے مستحب ہے. حکم الواجب، اس میں بھی وہی واجب والا حکم ہے، یعنی نصاب تک پہنچے 2700 رتل تک، اس کے بعد اگر پانی نہری پیا ہے تو عشر زکوٰۃ دیں گے، اگر پانی ٹیوب ویل والا پیا ہے تو پھر نصف العشر ہوگا، اگر دونوں پانی دیے ہیں تو پھر 3 ارباع العشر دیں گے. فی اعتبار نصاب و زرع وما فی حکم زرع، ٹھیک ہے، اور جو زراعت کے حکم میں ہے، وہ قدر الواجب وغیرہ، اور واجب والی مقدار کو یہاں بھی رکھا جائے گا مد نظر، وغیرہ، اور اس کے علاوہ جو دوسرے شرائط تھے. کون سے دوسرے شرائط تھے؟ کہ بھائی یہ کب آپ کی طرف منتقل ہوئی ہے، آپ نے خود زراعت کی تھی یا آپ نے وہ زراعت خریدی تھی. ولا يجوز تاخیر الدفع للزکاة عن وقت الوجوب، بھائی میرے جیسے ہی زکوٰۃ آپ پر واجب ہو گئی کہ اب اس کو لیٹ کرنا جائز نہیں ہے. یعنی اگر ربیع الاول میں واجب ہو گئی تو ربیع الثانی تک آپ اسے لیٹ نہ کریں. البتہ اس میں ایک گڑبڑ ہو سکتی ہے، اگر آپ کہتے ہیں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جب زراعت میں دانہ بنے، تو دانے بننے کے بعد تقریباً 1 مہینہ بھی گزر جاتا ہے، 1.5 مہینہ، اس کے بعد ہم جا کے کٹائی کرتے ہیں، تو زکوٰۃ واجب ہوئی دانے کے وقت، جبکہ زراعت ہمارے گھر میں آتی ہے 1.5 مہینے بعد.
آپ تو کہتے ہیں کہ جب آپ پر واجب ہوئی ہے تو اس کو لیٹ نہ کریں. اب کیا کریں؟ کچی زراعت کاٹ کے اگر کسی کو دیں گے تو وہ تو جانوروں کا چارہ ہو سکتا ہے لیکن انسانوں کے کھانے کے تو وہ قابل نہیں رہے گی. ان جعلنا اگر ہم قرار دیں وقت وجوب اور وقت اخراج کو ایک، یعنی مشاہد ہم یہ کہتے ہیں کہ دانے کے وقت واجب نہیں ہوتی، بلکہ جب تھریشر وغیرہ چل گیا اب اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہوئی ہے، اب اس کو زکوٰۃ بھی نکالنا ہے، تو ایسی صورت میں لیٹ کرنا جائز نہیں. لیکن اگر وجوب کا وقت ہم الگ مانیں، اخراج کا وقت الگ مانیں تو اس میں آٹومیٹک لیٹ ہو جائے گی. وہ ہوا بھائی وقت اخراج کیا ہے؟ التسمیۃ بعہد الاربعۃ، جب ان چاروں زراعتوں پر ان کا نام آئے. کھجور کو کھجور کہیں بیٹا، کشمش کو کشمش کہیں، گندم کو گندم کہیں، جو کو جو کہیں. والمشہور اور قول مشہور کے مطابق فوقت الوجوب مغایر لوقت الاخراج، وجوب کا وقت اخراج کے وقت سے الگ ہے. مشہور کا نظریہ، مشہور نے کیا کہا تھا؟ جب کھجور سرخ یا پیلی ہونا شروع ہو اس وقت زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے مشاہد. اور زکوٰۃ آپ نکالیں گے کب؟ جب آپ اس کو کاٹیں گے پھر آپ اس کو سورج میں خشک کریں گے تو لازمی واجب ہونے کا وقت پہلے تھا اور اخراج کا وقت بعد میں ہے. لأنہ اس لیے کہ یہ وقت اخراج ٹھیک ہے بعد تصفیت، اس فصل کی بیٹا صفائی کے بعد ہوتا ہے. ویوب سے ثمرت، اور فروٹ کے خشک ہونے کے بعد ہوتا ہے. وَيُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ بِوَقْتِ الْوُجُوبِ، ٹھیک ہے وجوب الاخراج، کہتے ہیں ممکن ہے کہ وقت وجوب سے مراد وجوب اصل زکوٰۃ نہیں بلکہ وجوب اخراج، یعنی جب اخراج واجب ہے آپ پر تو اب اس کو لیٹ نہیں کریں. لا وجوب زکوٰۃ لِيُنَاسِبَ مذہبہ، تاکہ یہ بات مناسب ہو مصنف کے نظریے کے. مصنف کا نظریہ بیٹا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وقت وجوب اور ہے، وقت اخراج اور ہے. اب یہاں پر کہتے ہیں کہ وجوب کے بعد لیٹ کرنا جائز نہیں، تو وجوب کا تعلق آپ زکوٰۃ کے ساتھ نہیں کرائیں تاکہ آپ پھنس جائیں گے. آپ کہیں گے وجوب کا مطلب وجوب اخراج، جیسے اخراج واجب ہو گیا اب لیٹ کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اذ یجوز للتفصیل تاخیر عن اول وقت الوجوب اجماعاً، اس لیے کہ جائز ہے اس تفصیل کے مطابق. ٹھیک ہے کیا جائز ہے؟ یجوز کا فعل تاخیر ہو کہ زکوٰۃ کو نکالنے کو مؤخر کر سکتے ہیں ان اول وقت الوجوب، وجوب کے اول ٹائم سے. وجوب تو درخت پہ تھا جب فروٹ اس وقت ہو گیا تھا اجماع، الی وقت الاخراج، یعنی وجوب سے لے کے اخراج کے ٹائم تک آپ لیٹ کر سکتے ہیں. اما بعدہ کی ضمیر بیٹا جائے گی وقت اخراج کی طرف. وقت اخراج کے بعد فلا، پھر لیٹ کرنا جائز نہیں ہے. مال امکان، اگر ممکن ہو بیٹا آپ کو مستحق مل سکتا ہے، ٹھیک ہے آپ اسے دے سکتے ہیں، کوئی ظالم آپ کو پریشان نہیں کرتا تو لیٹ کرنا جائز نہیں ہے. فلو تعذر، لیکن اگر ادا کرنا آپ کے لیے متعذر ہو، گندم تو پڑی ہے کوئی مستحق نہیں ہے، اب کیا کریں؟ لعدم تمکن من المال، یا آپ کی گندم پہ کسی اور نے قبضہ کر لیا. لعدم تمکن من المال، ابھی آپ کا اپنے مال پہ بس نہیں چلتا، ٹھیک ہے. اور الخوف من التغلب، یا آپ کو خوف ہے کوئی بندہ آ کے قبضہ کر لے گا اگر میں گندم ظاہر کر لوں گا. او عدم المستحق، یا کوئی مستحق اور ضرورت مند نہیں ہے. جاز تاخیر الی زوال العذر، تو زکوٰۃ کے دینے میں آپ دیر کر سکتے ہیں جب تک آپ کا عذر ختم ہو. فیضمن بتاخیر لا لعذر، بیٹا اگر بغیر عذر کے اس نے لیٹ کی، عذر کے ساتھ لیٹ کرے گا تو یہ ضامن نہیں ہوگا. کوئی بھی عذر نہیں تھا پھر بھی زکوٰۃ دینے میں اس نے دیر کی، ٹھیک ہے جناب گندم کو جو ہے کیا کیڑا لگ گیا، گندم پوری تباہ ہو گئی تو یہ ضامن ہے. ٹھیک. وَإِن تَلَفَ الْمَالُ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ، اگرچہ اس نے کوئی سستی بھی نہیں کی، یعنی اس نے فرض کریں بیٹا نیم کے پتے بھی گندم میں ڈالتے ہیں تاکہ گندم خراب نہ ہو، یا مختلف ادویات بھی ڈالتے ہیں، وہ سب کچھ بندوبست کیا تھا، اس کے باوجود خراب ہو گئے تو یہ شخص ضامن ہے. کیونکہ بھائی دے دو نا زکوٰۃ، کوئی عذر تو تمہارے پاس ہے نہیں، جب عذر نہیں تو دو. وَيَأْثِمُ لِلْإِخْلَالِ بِالْفَوْرِيَّةِ الْوَاجِبَةِ، اور یہ شخص گنہگار ہوگا اگر یہ دیر کرتا ہے کس میں؟ جلدی دینے میں. وَكَذَا الْوَكِيلُ وَالْوَصِي، اچھا اگر کوئی بندہ
آپ کو وکیل قرار دیتا ہے، آپ کو وصی قرار دیتا ہے کہ میری طرف سے گندم دے دیں، تو جیسے مالک کے لیے لیٹ کرنا جائز نہیں ہے، آپ کے لیے بھی لیٹ کرنا جائز نہیں ہے. بے تفریقت اللہ، وہ کہتا ہے جا کے زکوٰۃ کو تقسیم کر کے آؤ، ٹھیک ہے. وغیرہ، اور مثلا زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور بھی مال دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ آپ تقسیم کر کے آؤ. بیٹا ٹائم کتنا ہوا ہے مشاہد؟ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ.